خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب صلاۃ و تسبیح کی جماعت کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرانا کیسا ہے۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے سوال کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں صلاۃ و تسبیح کی جو نماز، اس کی حیثیت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک نفل نماز ہے، ٹھیک ہے جی، یہ فرض نہیں ہے۔ اب جو جماعت کرانی ہے، جو جماعت ثابت ہے، وہ فرض نماز کی جماعت ثابت ہے، تو نفل نماز ہے، اس کی جماعت چونکہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرائیں۔ اب اس میں ایک تو مردوں کا مسئلہ ہے، تقاضا کرتے کہ ہمیں جی یاد نہیں رہتا، ہم بھول جاتے ہیں، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بھول جاتے تو کون سا یہ نماز پڑھنا فرض ہے کہ آپ کو ناگار ہو جائیں گے، بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے اس کی فضیلت حاصل کرنے کا، اس کا اجر حاصل کرنے کا، تو پھر آپ سمجھ لیں۔ ہم دنیا کے بڑے بڑے مشکل مسائل سمجھ لیتے ہیں اور اس صلاۃ و تسبیح کے مسئلے کو نہ سمجھ کر جو ہے نا، ہم اپنے اوپر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں سمجھ نہیں آتی، یاد نہیں رہتا وغیرہ وغیرہ۔ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ مستورات کے حوالے سے، کہ مستورات بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا جماعت کا اہتمام کرتی ہیں، اور مستورات ایک جگہ باقاعدہ اعلان کر کے آپ اس محلے میں جمع کیا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہوگی۔ اب یہ بات سمجھنے کی، مستورات کے اوپر اللہ نے فرض نماز کی جماعت کو یعنی ساقط کر دیا ہے کہ اس کے لیے فرض نماز کی جماعت ضروری نہیں ہے۔ جیسے اب ہم مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، یعنی ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ یہ نہیں کہ چلو جی نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں، گناہگار ہوں گے جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یعنی اتنی سخت وعید بھی فرمائی ہے جماعت کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں چند جوانوں کو کہوں کہ لکڑی جمع کر کے لائیں، میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان کی آواز سننے کے باوجود مسجدوں میں نہیں آتے اور گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی مرد حضرات کے لیے اتنی سخت تنبیہ اس حوالے سے کہ وہ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب عورتوں کو اللہ پاک نے اس سے اللہ جدا کر دیا کہ ان پر یہ جماعت واجب نہیں ہے، اب وہ اکیلے پڑھیں گے تو جماعت کا ان کو ثواب ملے گا۔ اب جماعت فرض نہیں ہے تو صلاۃ و تسبیح کی نفلی نماز کرانا کس طرح ان کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ مردوں کے لیے جماعت مکروہ ہے صلاۃ و تسبیح کی، تو عورتوں کے لیے کس طرح جائز ہو سکتا ہے، یا ان کے لیے کس طرح یہ ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور کس طرح یہ جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیے، جیسے مردوں کے لیے مکروہ ہے، اس سے بطریق اولا زیادہ مستورات کے لیے جماعت کرانا مکروہ ہے اور ناجائز ہے۔ بالکل ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم نے عبادت کرنی ہے تو ہماری عبادت جو قبول ہوگی وہ اس صورت میں ہوگی جب اس عبادت میں طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ میرا اور آپ کا طریقہ نہیں چلے گا، ہمیں ہماری مرضی نہیں چلے گی، عبادت میں ہماری مرضی نہیں چل سکتی، ہماری منشا نہیں چل سکتی۔ عبادت کے اندر طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، تب عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ تو جب اپنی مرضی چلانے شروع کر دیں گے تو پھر مرضی اتنا ہوئی تو وہ خواہشات ہوئی، وہ چاہتیں ہوئی۔ تو اس لیے مستورات اس سے پرہیز کریں۔ اس طریقے صلاۃ و تسبیح کے پڑھنے کے طریقے کو سیکھ کر میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہماری مستورات اپنے گھروں کے اندر انفرادی طور پر اس نماز میں پڑھیں، کہیں محلے میں دوسرے گھروں میں جا کر اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ ثواب کے بجائے گناہ ہوگا، یعنی اللہ کی خوشنودی کے بجائے اللہ کی ناراضگی لے کر واپس آئیں گی۔ اس لیے جو ہمیں شریعت کا جہاں پر جیسے پابند کیا گیا ہم نے ویسے ہی پابند رہنا ہے، اس پر اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے اور ہم سے خوش ہوں گے۔ اگر اپنی شریعت کی پابندی کو چھوڑ کر اپنی خواہشات اور چاہتے لائیں، الٹا اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو اس لیے صلاۃ و تسبیح کی جماعت کے حوالے سے ہمیں ایک خیال کرنا چاہیے، یہ نفل نماز ہے، نہ مردوں کے لیے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔